بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جلدی مسئلہ آیا میرے پاس، اور میرے ساتھ بھی میری زندگی میں ایسا مسئلہ گزر چکا۔ ہم لوگ عمرہ میں گئے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے۔ ہماری بس مکۃ المکرمہ سے نکلی مدینۃ المنورہ کے لیے۔ راستے میں ڈرائیور نے ایک جگہ نماز پڑھنے کی غرض سے بس کو روکا، اور بس کو ایسے انداز پر روکا گیا، ایسے وقت روکا گیا کہ مغرب کا وقت ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ تو ڈرائیور کی نیت یہ تھی کہ 2 نماز یہ لوگ پڑھ لیں گے، عصر بھی پڑھ لیں گے، اور جب تک یہ لوگ عصر سے فارغ ہوں گے 10 منٹ کے بعد پھر مغرب کا بھی وقت ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوا۔ ہم لوگ عصر پڑھے، پھر جب مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب پڑھے۔ مغرب کی امامت چونکہ میرے قافلے والوں نے، میری جماعت والوں نے میرے سپرد کر دی کہ حضرت آپ پرانے ہیں، اس لیے آپ ہی نماز مغرب کی پڑھا دیں۔ میں نے پڑھا دی، اور جیسے میں سلام پھیرا تو دیکھا سینکڑوں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب نے کہا صلاۃ عشاء، صلاۃ عشاء۔ تو وہ چونکہ عرب تھے تو ہمارے بھی ساتھی لوگ کہنے لگے کہ ایک ساتھ پڑھ لی جائے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا جمع بین الصلاتین، بخوبی سن لیں، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا۔ مغرب کا وقت تھا چونکہ، اس لیے ہم نے مغرب پڑھ لی۔ عشاء کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، جبکہ نماز کے ہونے کے لیے شرط ہے نماز کے وقت کا ہونا، چونکہ شرائط نماز میں سے ہے وقت کا ہونا۔ اب وقت ہوا نہیں تھا، وہاں کئی علماء تھے، مفتیان تھے، لکھنؤ کے، گورکھپور کے اور دیگر علاقوں کے۔ کسی کو یہ مسئلہ درپیش زندگی میں نہیں آیا تھا، اس لیے اکثر لوگ اس مسئلے سے نا آشنا تھے، بے علم تھے۔ تو میں آ کر وطن میں بخوبی اسے حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں تفصیلاً لکھا تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ ہم لوگ بہار کے سفر میں تھے، ایک مفتی صاحب نے بھی ایسے نیت باندھنی شروع کر دی۔ میرے جبر پر، میری زبردستی پر تب وہ رکنے کو تیار ہوئے۔ تو ایسے علم والے اگر بے وقت ہوئے نماز کی نیت باندھ لیں تو کون روکے گا انہیں؟ اس لیے یہ کلپ جاری کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اور وضاحت چاہیے، مسئلہ سمجھنا ہوگا تو مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی جونپور جا کے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے سمجھ سکتا ہے، چونکہ آپ صدر مفتی ہیں اس وقت، اس لیے ان کا مسئلہ شک اور شبہے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ سنیے، ہم لوگ سفر میں تھے، یہ میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس لکھا۔ ہم لوگ سفر میں تھے، مغرب کی نماز کچھ دیر سے پڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز بھی پڑھا دیں۔ میں نے کہا کہ وقت نہیں ہوا ہے، جبکہ نماز کے شرائط میں سے ہے وقت کا ہونا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صاحب خود ہی امام بن کر عشاء کی نماز پڑھا دیے، اور ہمارے بھی کچھ علماء، کچھ مفتیان نیت باندھ لیے، میرے منع کرنے پر بھی نہیں مانے، باندھ لیے نیت۔ اب دیکھیے آگے حضرت سے پوچھ رہا ہوں، تو کیا جن لوگوں نے نماز پڑھی بغیر وقت ہوئے ادا ہو گئی؟ کیا ان کی نماز ہو گئی؟ پھر بعد میں ہم نے امام صاحب سے سوال کیا، میں خود امام صاحب سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا
کہ سفر میں ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھ لینی بھی سنت ہے، تو پھر مجھے شک ہوا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، کہیں یہی مسئلہ تو نہیں ہے، لہٰذا آپ وضاحت فرما دیں۔ مجھے بھی شک شبہ میں ڈال دیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب اس مسئلے کا جواب دے رہے ہیں۔ جمع بین الصلاتین حنفیہ کے نزدیک، پھر سے سنیں، جمع بین الصلاتین حنفیہ کے نزدیک درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حنفیہ کا مسلک احادیث کی روشنی میں زیادہ قوی ہے، لہٰذا عشاء کی نماز درست نہیں ہوئی، یعنی جن لوگوں نے نماز پڑھی ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اب آگے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر رہے ہیں، کیا کہ البتہ اگر عشاء کا شافعی وقت ہو گیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی شافعیہ کا مسلک کے اعتبار سے اگر وقت کا نماز ہو چکا تھا تو عشاء کی نماز ہو گئی۔ علامہ شامی نے اسی پر فتویٰ نقل کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اتنا جان لیں، نماز بغیر وقت ہوئے نہیں ہوتی، نماز کے ہونے کے لیے شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔